بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورۃ رحمان کی یہ 2 آیات 7 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، انسانی زندگی فطرتاً مسائل، مشکلات اور آزمائشوں کا مجموعہ ہے۔ ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے چیلنجز سے دوچار ہوتا ہے، جہاں عقل، تدبیر اور دنیاوی وسائل ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن مجید جو سراپا ہدایت و شفا ہے، ان مواقع پر روشنی کا مینار بن کر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے کہ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہر آیت میں شفا، رحمت اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ اسی سلسلے میں سورۃ رحمان ایک انتہائی خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ آتا ہے، اور ہر تذکرے کے بعد ایک ہی آیت کا اعادہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت در حقیقت انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ غور کرے، شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پہچانے۔ اسی سورت کی 2 خاص آیات ایسی ہیں جنہیں اگر 7 مرتبہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جائے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ان آیات کی روحانی تاثیر، ان کا مفہوم اور اس وظیفے کا اثر ایک ایسا موضوع ہے جس پر روشنی ڈالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں لوگ نفسیاتی، روحانی، معاشی اور خاندانی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں قرآن سے جڑنے کا راستہ دکھایا جائے تو نہ صرف ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ روحانی سکون اور اللہ سے تعلق کی مٹھاس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآنی وظائف کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جب بات مخصوص آیات کی ہو جن کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہو یا جنہیں اولیاء کرام نے آزمایا ہو، تو ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ رحمان کی یہ 2 آیات بھی انہی میں شامل ہیں۔ ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے کا جو طریقہ وارد ہوا ہے، وہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کے اثرات صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی، معاشی اور نفسیاتی سطح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان آیات کے فضائل، ان کے شان نزول، روحانی فوائد اور مخصوص مقصد کے لیے پڑھنے کے طریقے آپ کو بتائیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان آیات کو کن کن مشکلات میں پڑھا گیا اور کیسے اللہ نے لوگوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ سورۃ رحمان کا نام اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔
سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ حدید، سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں، جنہیں کفر و ایمان اور طاقت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح مومن اور مطیع اور سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتاب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ صورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف سے ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے، خدا کے رسول انہی میں آئے اور خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ لیکن آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ آیت 5-6 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت 7-9 میں ایک دوسری اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں۔ آیت 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ
اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متمتع ہو رہے ہیں۔ آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرست کی جائے گی، اس باز پرست سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ آیت 37-38 میں بتایا گیا ہے کہ یہ باز پرست قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ آیت 39 سے 45 تک ان مجرموں، انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور آیت 46 سے آخر سورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی و قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و انس سے سوال کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین، انسانی زندگی مسائل و مشکلات سے عبارت ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، غم، بیماری، تنگ دستی یا روحانی بے سکونی میں مبتلا ہوتا ہے۔ بسا اوقات دنیاوی وسائل، تدابیر اور انسانی مدد ناکافی ثابت ہوتی ہیں اور انسان بے بس ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی رجوع اصل عبادت ہے، کیونکہ بندہ جب اپنی کمزوری، ناداری اور بے بسی کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت اور قدرت کو دل سے ماننے لگتا ہے۔ اسی لمحے سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو شفاء لما فی الصدور قرار دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ فقہی نقطہ نظر سے تمام ائمہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو بطور شفا اور وظیفہ پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو اور طریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن وہ دوا ہے جس کے اثر کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگر نیت میں اخلاص ہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور قرآن سے مانگی جانے والی دعا سب سے مؤثر ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن کی آیات کو وظیفہ کی نیت سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آیات میں ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کی زنگ آلود دلوں کو صاف کرتی ہے، اس کے باطن کو منور کرتی ہے اور اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات کو محض انداز سے پڑھنے کا اہتمام اہل تصوف، علماء اور بزرگان دین نے ہمیشہ کیا ہے۔ ان میں سورۃ رحمان کی 2 مخصوص آیات بھی شامل ہیں جن کا 7 مرتبہ ورد ایک مجرب اور مؤثر وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ رحمان قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے اور بار بار ایک ہی آیت کو دہرایا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تکرار کاری کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور شکر گزاری پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت دراصل یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ جب انسان اپنے مسائل میں گھر جاتا ہے تو وہ اکثر ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہی آیت انسان کو بار بار جگاتی ہے کہ تم جس رب کی نعمتوں میں جی رہے ہو وہی تمہارے مسائل کا حل بھی رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ دل کو سکون دیتا ہے، ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات، کاروباری رکاوٹوں میں بہتری، رشتہ یا شادی کے مسائل میں آسانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ایک صاحب جو کئی ماہ سے مالی پریشانی میں مبتلا تھے، انہوں نے مسلسل 40 دن یہ عمل کیا اور ان کی ملازمت کا راستہ خود بخود ہموار ہو گیا۔ ایک خاتون جنہیں 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اس وظیفے کو تہجد کے وقت پڑھنا شروع کیا اور 3 ماہ بعد حمل کی خوشخبری ملی۔ ایک بزرگ جن کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی تھی، انہوں نے یہ آیت روزانہ عصر کے بعد پڑھنا شروع کی اور 2 ہفتے میں ان کی نیند بحال ہو گئی اور دل کو عجیب اطمینان حاصل ہوا۔ ایک نوجوان جن کے رشتے میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی، انہوں نے سورۃ رحمان کی ان 2 آیات کا وظیفہ شروع کیا اور 21 دن کے اندر ان کی منگنی طے پا گئی۔ محترم ناظرین، 7 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے مکمل پاکیزگی اور وضو کے ساتھ بیٹھیں، اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے خالی رکھیں اور اللہ کی طرف مکمل توجہ مرکوز کریں۔ پھر اول 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ رحمان کی وہ 2 آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ان دونوں کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ عمل کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا، قرض سے نجات، رشتہ کی آسانی، کاروبار میں برکت، دشمن کے شر سے حفاظت یا روحانی سکون کے لیے۔ اس وظیفے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات پر مشتمل ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ سورۃ رحمان کی یہ آیات نہ صرف دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ جب بندہ یقین کے ساتھ ان آیات کو دہراتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور رحم کو محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل اگر مسلسل 40 دن تک کیا جائے تو انشاءاللہ واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ بے شمار افراد نے اس وظیفے کو آزمایا اور اللہ کے فضل سے ان کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ کئی افراد نے اپنی گواہیوں میں بیان کیا کہ شدید مالی تنگی میں یہ وظیفہ کرنے سے رزق میں کشادگی ہوئی، بعض نے روحانی بیماریوں میں شفا پائی اور کچھ نے ازدواجی مسائل میں بہتری محسوس کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے مکمل یقین، خلوص اور عاجزی ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں اور جن میں دنیاوی حرص و ہوس سے پاک نیت شامل ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل محض آزمائش کے طور پر کرے یا بے دلی سے تو اس کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی درود شریف کی فضیلت کا بار بار ذکر آیا ہے۔ درود شریف در حقیقت دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے بدلے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر روحانی عمل کے آغاز و اختتام میں
درود شریف کو شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف ہر روحانی دروازے کی کنجی ہے، جو درود سے خالی ہے وہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کی قبولیت کے دروازے کو درود کے بغیر بند پایا، اور جب درود شامل کیا تو دروازہ کھل گیا۔ ناظرین، قرآنی آیات کا وظیفہ کرنے کے دوران وقت کی پابندی بھی اہم ہے۔ اگر ممکن ہو تو تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ اس وقت دل زیادہ صاف اور ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ جمعرات یا جمعہ کی رات بھی روحانی اعمال کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ قرآن سے جڑنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیات کو دل سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہی تعلق بندہ کو مضبوط بناتا ہے، اس کی روح کو طاقت دیتا ہے اور دنیاوی مسائل کے سامنے اسے جھکنے نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں اور ہر در بند نظر آ رہا ہے تو اللہ کے در پر آئیں، قرآن سے رجوع کریں۔ سورۃ رحمان کی ان 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور مکمل یقین و اعتماد کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، کیونکہ قرآن کبھی ناکام نہیں ہوتا اور اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔